مثال نبی پال نبی محبوب مٹل محبوب مٹل من ٹھارا دی محبوب مٹل من ٹھارا دی محبوب مٹل من ٹھارا دی کیا بات میری سرکارا دی محبوب مٹل من ٹھارا دی کیا بات میری سرکارا دی محبوب مٹل محبوب مٹل من
بہت شکریہ جناب. آپ سن رہے تھے ہمارے بہت ہی پیارے سائیں جعفر حسین قوال اور ہم نواز صاحب کو. کل انہوں نے رنگ امیر خسرو صاحب کا کلام آخر میں پڑھا، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مجھے ہمارے پڑوسی ملک سے بلکہ ڈفرینٹ ممالک سے پاکستان کے علاوہ بھی بہت اچھا ملا. میں انہیں بڑی ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ آپ امیر خسرو اور اس طرح کے کلام اور بڑے جو شعراء ہیں ان کے کلام پڑھا کریں. یہ مجھے یس کر دیتے ہیں لیکن جب ہم آن کرتے ہیں تو یہ پھر اپنی مرضی بھی کر جاتے ہیں، لیکن یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور جناب اچھا تو پڑھتی ہیں ہماری وہ مہمان جو یقیناً ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گی، حمیرہ ارشد، اور اپنی نئی نعتیں ہمارے پروگرام کے لیے تیار کر کے لا رہی ہیں. آج بہت ٹریفک ہے لاہور میں، اس وجہ سے شاید انہیں تاخیر ہوگی، تو حمیرہ ارشد بھی ہمارے پروگرام میں آ رہی ہیں آج. انہیں آپ ضرور پسند کرتے ہوں گے اور سنیں گے بھی. اور سائرہ، اس وقت ہم چلتے ہیں اس نتیجے کی طرف جو نعت خوانی کے حوالے سے ہمارے 2 کنٹیسٹنٹ آپ کے پاس آئے اور دونوں نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا. اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ججز جو ہیں ان کی رائے میں کون سلیکٹ ہوا ہے. پہلے تو میں جاتا ہوں حمدانی صاحب کی طرف. جی حمدانی صاحب. دیکھیں جی، یہ پہلے مبشر لطیف صاحب سے خانے وال سے تشریف لائے، بہت اچھا پڑھا انہوں نے بھی، بہت ہی اچھا پڑھا. اور حسن ہاشمی صاحب یہ جو آپ نے بھی لگایا ہے نا، اس سے مجھے تھوڑا اندازہ ہو گیا. نہیں، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پڑھا، کیونکہ وہ بلا مقابلہ جا رہے تھے اگلے راؤنڈ میں. کیونکہ حسن صاحب ذرا لیٹ ہو گئے تھے، لیکن حسن صاحب آئے ہیں اور انہوں نے جب پڑھا ہے تو میرے حساب سے انہوں نے فلیش کر دیا. اچھا. مطلب کہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ آواز میں پختگی بھی بہت تھی، آواز کی پچ بہت اچھی تھی. اس کے علاوہ وہ اس کو مولڈ بڑی اچھی طرح کر رہے تھے اور پوری گرپ تھی ان کی نعت کے اوپر بھی، اشعار کے اوپر بھی، تلفظ کے اوپر بھی. تو میرے حساب سے آپ کے حساب سے یہ. اور سائرہ سے پوچھتے ہیں، سائرہ خود بھی بڑی اچھی نعت ہے. سائرہ آپ کے خیال؟ جی دل، جب پڑھ رہے تھے اسی وقت آپ نے بھی سب سے پہلے آپ نے اس بات کو ایکسپلین کیا کہ بے ڈار سر لگایا انہوں نے، اور اپنے ہی ٹریک پہ رہ کے ایک دم آپ آؤٹ آف ٹریک ہو جائیں، یہ بہت مشکل کام ہے. اور جب ہمارے ساتھ تو آرکیسٹرا ہوتا ہے نا ناظرین، تو اس میں آپ اس چیز کو کور کر جاتے ہیں. لیکن جب آپ نعت خوانی میں اس طرح کے بے ڈار سر لگائیں، اتنی پختگی سے نعت پڑھیں، تو وہ بہت جو اہم چیزیں ہیں وہ سامنے آ جاتی. تو میرے خیال سے پڑھا دونوں نے بہت اچھا، عقیدت بھی بڑی اچھی تھی. اور بات ہمیشہ جیسے ہم کرتے ہیں کہ سرکار کے یہاں نعت پڑھنا یہ جیت ہے، یہاں پہ ہار جیت تو ہے نہیں، لیکن ہم صرف کیونکہ پروفیشنلی ان کو جج کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے میرے خیال سے دوسرے والے جو حسن ہاشمی ہیں انہوں نے بھی زیادہ بہتر. جی مفتی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ جو دوسرے نعت خواں تھے، اگرچہ وہ تاخیر سے آئے، دیر سے آئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اقبال دیر سے ہی آتا ہے. ماشاءاللہ. اور حیدر بھائی، آپ تو وقت پر آتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ میں گزارش یہ کروں گا کہ خوش الہامی جو ہے وہ بہت ایک اچھی چیز ہے، لیکن وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے. کیا بات ہے. تو تعریف تو ساری ان کی ہے، بے شک. مگر گزارش یہ ہے کہ وہ جو ججز کی بات کر رہے ہیں آپ، تو جج جو ہے اس کو اس شعبے میں جس میں وہ فیصلہ دے رہا ہے اس میں اس کو عبور ہونا چاہیے. تو میں چونکہ اس میں مجھے عبور نہیں ہے، لہذا میں اپنا اختیار بھی آپ ججز کو دیتا ہوں. میں اس میں بلکہ آپ کا اختیار بھی ہم اپنی جو ناظرین کی ووٹنگ ہے اس میں شامل کرتے ہیں. جی لاہوتی صاحب، آپ نے دوسرے کنٹیسٹنٹ کو سنا، کیسا لگا آپ کو؟ میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے میوزک والی سنگنگ میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، آپ کو بہت اچھا گاتے ہیں. مثلا سر کا ایک شفٹنگ اس میں بہت ضروری ہوتی ہے، اور اسپیشلی سیمی ٹون پہ آنا، مثلا شڈ سے بالکل مثلا فلیٹ پہ آنا، مثلا اور اس پہ شارپ پہ گانا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور اس سے جو سیکنڈ میں اس پہ گایا ہے، اس کی سب سے بہتر بات یہ تھی کہ یہ جو گانا چاہ رہا تھا یہ گا رہا تھا. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کر نہیں پاتے. اس میں ہوتا ہے کہ آپ کی وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، آپ کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو آپ کہنا چاہتے ہیں. بہت سے آپ اپنی فیلنگ بتانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جذبہ نہیں ہوتا، آپ وہ کہہ نہیں پاتے. تو جو سیکنڈ والا یہ جو بچہ تھا جو گا رہا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ وہ جو کہنا چاہ رہا تھا، جو گانا چاہ رہا تھا، وہ بلکہ اچھے طریقے اس کی وجہ یہی بھی سامنے آئی. یہ بڑے مشکل ٹیکنیکلی نوٹس ہے. مثلا وہ سے فلیٹ گانا، اگلے نوٹ پہ پھر آپ نے شارپ پہ گانا، مثلا آپ نے تیور پہ گانا. اس کی وجہ انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ جو انہوں نے پریکٹس ہے
وہ کی ہے اور افطاری کے بعد وہ پریکٹس کرتے ہیں تو اس لیے اور obviously جناب کرنا وہ چاہ رہے تھے وہ انہوں نے کیا. ووٹنگ بڑی شدت سے جاری ہے اور کیونکہ 80% ووٹ آپ سب نے دینے ہیں پورے پاکستان سے اور پوری دنیا سے جہاں جہاں سے ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے. ہماری فون کالز آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں, آپ کال کیجئے, ووٹ کیجئے اور دیکھتے ہیں کہ فائنل نتیجہ کیا بنتا ہے. ہمارے اس منچ کے 5 ججز نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ لاہور کے محمد حسان ہاشمی کے لیے دیا ہے. میں نے سوچا کہ میں مبشر لطیف کو دے دیتا ہوں اور لیٹس سی کہ آپ لوگوں کی ووٹنگ جو ہے اسے اعزاز بھائی کس روپ میں لے کے ہمارے پاس آتے ہیں. تو ابھی یہ ہم نے اناؤنس کر دیا لیکن فائنل رزلٹ جو ہے وہ پوری ووٹنگ کے بعد ہی آپ کے سامنے آ پائے گا. مفتی صاحب آپ سے سوال ہے, لیلۃ القدر کی سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ دیکھیں چونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور پھر جس طرح سورہ قدر میں بھی اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس مبارک رات میں مبارک کتاب کو نازل کیا. تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت ہے وہ ان راتوں میں کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے, سب سے زیادہ افضل عبادت ہے. اور تلاوت کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کروں گا, جو ہمارے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ قرآن کو محض ہم نے تلاوت کی کتاب بنا لیا ہے, ثواب کی کتاب بنا لیا ہے. یہ ابتدائی جو بچے ہوتے ہیں ابتدائی عمر کے, یہ ان کے لیے جو ہے تلاوت ناظرہ یہ ان کے لیے ہے. جو وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے کے ساتھ, سمجھے تدبر کے ساتھ, قرآن میں اللہ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, قرآن کی آیات جو ہے وہ کس بارے میں نازل ہوئی ہیں, اس کو بھی سمجھے. قرآن مجید میں یہ اللہ نے فرمایا کہ میرے اس کلام پاک کے نازل کرنے کا مقصد ہے لیتدبروا, کہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو. یعنی قرآن میں کوئی ایسی ایک آیت نہیں آئی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے محض اسے تلاوت کے لیے نازل کیا اور اس کے الفاظ دہرا کر اس کو ختم کر کے ایک طرف رکھ دو, بلکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تدبر کے لیے, تفکر کے لیے, اس کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے. اب دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے صرف سورہ بقرہ جو 2.5 سپارے پر مشتمل ہے اس کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی کے 8 سال لگا دی. واہ, زبان ان کی ہے عربی زبان, سمجھتے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ بھی پتا ہے, ان کا سیاق و سباق بھی ان کو پتا ہے, لیکن اس کو سمجھنے میں جو ہے اپنی زندگی کے 8 برس جو ہے وہ لگا دیے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں جب تک اسے صحیح طریقے سے سمجھ نہیں لیتے تھے, تفکر نہیں کر لیتے تھے, ہم آگے نہیں بڑھتے تھے. یعنی ختم قرآن پر فوکس کرنے کی بجائے تدبر قرآن کے اوپر فوکس ہونا چاہیے کہ اللہ ہم دیکھیں کہ اللہ ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے, اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری عادت تھی, صحابہ کرام بھی اسی طرح کرتے تھے کہ جب قرآن کی کوئی آیت آتی, مثال کے طور پہ جنت کی کوئی آیت آ رہی ہے, تو اس وقت وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس جنت کی نعمت سے مالا مال کر دے. جہنم کی کوئی آیت آتی تھی تو جہنم سے پناہ کی دعائیں مانگی جا رہی ہوتی تھی. تو وہ جو ایک زندہ تعلق ہے وہ قرآن کے ساتھ قائم ہونا چاہیے. جس طرح آپ بیٹھے ہوئے میں آپ کو رسپونڈ کر رہا ہوں, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, قرآن کے ساتھ یہ والا رسپونڈ والا تعلق ہونا چاہیے. قرآن کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم یا اقیم الصلاۃ کہے تو نماز کے لیے آپ بھی کھڑے ہو جائیں. قرآن میں اگر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات سجدہ کرتی ہیں تو آپ بھی قرآن کو ایک طرف رکھ کے آپ بھی سجدے میں گر پڑے. تو یہ ایک زندہ تعلق ہونا چاہیے, نہ کہ محض قرآن کی تلاوت کا تعلق ہونا چاہیے. میں آپ کی طرف آتا ہوں حمدانی صاحب, کب شروع کیا اور کیا ماحول تھا؟ عدیل بھائی بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں نواز شریف, کیونکہ گھر کا ماحول ہی آپ کو پتا, میرے چچاؤں نے بڑا نام بنایا اس میں, انسپریشن سی ان سے, تو بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں. پھر جب میٹرک میں نے کیا تو اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا. کالجز میں پڑھتا تھا میں اپنے ایونٹس میں. مجھے یاد ہے کہ میرا اور ذیلحما صاحبہ کا ایک کانسرٹ تھا, آپ اس میں بھی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, لانگ ٹائم بیک, 25 سال پرانی بات ہے. آپ کی میری پہلی انٹریکشن وہی تھی, مطلب کہ میں وہاں میرے واک کرتے تھے میں صبح باغ جناح میں, تو ان دوست کے بیٹے کی شادی تھی, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ تو وہیں ذیلحما جی آ رہی ہیں, وہاں ہوگا. میں کہا چلیں جی انجوائے کریں گے جا کے. اس سے پہلے آپ بیٹھے تھے,
اور آپ نے وہاں کیا طوفان برپا کیا ہوا تھا, کیا وہاں لوگوں کو حشر کیا آپ نے. جو بندہ کوئی بھی چیز آپ کو کہہ رہا ہے یہ سنا دیں آپ شروع میں, اور میرا خیال ہے وہ 1.5 گھنٹہ میں نے آپ کی جو سی نا اس کی پرفارمنس کو بہت انجوائے کیا, اور پھر اس کے بعد پھر مجھے مزہ ہی نہیں آیا. پھر اور آپ جب دبئی گئے ہوئے تھے تب بھی ہمدانی بھائی نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا تھا, اس دن بھی انہوں نے مجھ سے یہ واقعہ شیئر کیا, اور انہوں نے لٹرلی کہا کہ ہمیں ضلع عمر جی کو ہم سننے گئے تھے, لیکن وہاں پہ ابھی تک تو وہ آئی نہیں تھی, لیکن ان کو سننے کا ہمیں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا عادل بھائی نے وہاں پہ اتنی اچھی ایک بہت اچھا رنگ بنایا تھا. اور مجھے بھی بتا رہے تھے کہ میرا اور عادل بھائی کا پہلا انٹریکشن جو ہے وہ محفل تھی, اور وہ بڑی اچھی محفل آپ نے کی ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اور جناب ہمیں انتظار ہے ہمیرا ارشد کا, وہ کسی بھی لمحے پہنچ جائیں گی. اور ایک قطع کلامی وہاں پہ میں بات کرنا, اور دوسری انٹریکشن جو بڑے عرصے بعد کوئی 20 سال بعد آپ کی میری ہوئی تھی, تو آپ ایک شہزادے کے روپ میں تھے شالامار باغ میں. ہاں اس میں آپ آئے تھے. وہ میرے خیال انڈیا سے کوئی گیسٹ آئے تھے, تو پنجاب گورنمنٹ نے مجھے شہنشاہ اکبر بنا دیا. اور اس کا سب سے مزیدار پہلو یہ تھا کہ جو گیسٹ آئے تھے انڈیا سے وہ کبڈی کے تھے, کبڈی کے سچ مچ سمجھے کہ میں شاید کسی, کیونکہ انڈیا میں ریاستیں ابھی بھی ہیں, تو وہ سمجھے کہ میں بھی ہی از دا بڑا خوبصورت گیٹ اپ راجا چلنے کا انداز, اور آپ کا قد کاٹ, اور آپ کا وہ جون سا تھا بڑا. آپ سلامت رہیں. ہمیں نعت کون سی سنا رہے ہیں آپ؟ نعت جی میں سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. آپ سوچ لیجئے, تب تک میں ایک سوال پوچھ کے ان سے واپس آتا ہوں, آپ اپنا مائک لے لیجئے. جی, ایکٹرز میں کون کون پسندیدہ ہیں آپ کو؟ جو اچھا کام کرے. لیکن پھر بھی دیکھیے, جو جہاں تک کامیڈی کی بات ہے, تو 2 اسکول آف تھاٹ ہیں جو پوری میرے ذاتی خیال میں تھرو آؤٹ ورلڈ میں چل رہے ہیں. اس میں ہالی ووڈ سے لیں یا بالی ووڈ سے لیں یا ہمارے یہاں سے لیں, تو ویسے تو بہت عمدہ اچھے لوگ ہیں, چارلی چپلن سے لے کر جنہیں بابا کامیڈین کہتے ہیں, لیکن پیٹر سیلر اور جیری لوئس 2 اسکول ہیں. وہ 2 اسکول ہمارے یہاں تھے, فلم سٹار لہری صاحب اور منور ظریف صاحب. تو میں نے دونوں کو اسٹڈی کیا. میری خوش نصیبی ہے کہ لہری صاحب کے ساتھ تھیٹر بھی کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھا بھی. تو کبھی منور صاحب کے انداز میں بات کرنے میں اچھا لگتا ہے, کبھی لہری صاحب کے انداز میں بات کرنے میں اچھا لگتا ہے. اور ابھی تک جو تھیٹر ہمارا جہاں تک بھی پہنچا ہے جس اسٹیج پہ بھی, یہ منور صاحب والا اسٹائل ہے سارا. تو ان سے انسپائر ہوئے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور کامیڈی کر سکے. اچھا, میں